جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے اللہ اس انسان کو اچھی موت عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا الصدقۃ تطفئ الخطیہ، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا انسان کے گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ کتنی فصل ہو تو انسان کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے کہ میں نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے، وہ رقم کی میں زکوٰۃ دوں گا کہ نہیں، تالیف قلب کے لیے خرچ کرنا ہے۔ بعض لوگ یہ سوال بھی پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ محترم سامعین و سامعات، لائق صد تقریم میرے معزز بھائیوں، پچھلے خطبے سے زکوٰۃ کے عنوان پہ ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ دین اسلام میں یہ کس قدر اہمیت کی حامل چیز ہے اور اس سے معاشرے میں کیا برکات آتی ہیں، اور جن معاشروں سے یہ اٹھ جاتی ہے وہاں پر کیا فساد برپا ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورہ سبا کے اندر ایمان والوں کو اس بات کی یقین دہانی کرواتے ہیں۔ فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، تم کوئی بھی چیز جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اللہ کی ذات ایسی وفادار ذات ہے، وَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو تمہیں اس کا ریٹرن ضرور کرتا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اگر شیطان تمہیں یہ داؤ لگانے کی کوشش کرے کہ خرچ کرنے سے مال کم ہو جائے گا، تو اس بات کو یاد رکھو کہ بہترین رزق دینے والا، رزق کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے جس قدر رزق عطا فرماتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انفق علیک، تو جب خرچ کرتا ہے تو میں بھی تیرے اوپر پھر خرچ کرتا ہوں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک احادیث میں اس کی مزید برکات، جن کا پچھلے خطبے میں تذکرہ نہیں کر سکا تھا، آپ نے فرمایا الصدقۃ تطفئ الخطیہ، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا انسان کے گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور آپ نے مثال دے کے بات سمجھائی، فرمایا کما یطفئ الماء النار، جس طرح آگ لگی ہو تو اس کو پانی بجھا دیتا ہے، فرمایا اس طرح سے جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو اللہ بھی تمہارے گناہوں کو رعوف کر دے گا۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بعد میں ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے اللہ کی راہ میں فلاں چیزیں ڈونیٹ کی، یہ میں سنتا ہوں کہ اللہ ریٹرن کرتے ہیں، مجھے تو کچھ نہیں ملا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصدقۃ رد البلاء، بعض دفعہ انسان کے اوپر آنے والی کوئی آزمائش اور تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین اس کے عوض اس انسان سے ٹال دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ لا تطفئ غضب الرب، یہ اللہ کے غصے کو مٹا دینے والی چیز ہے۔ اور اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث کے لفظ یہ بھی ہیں، آپ نے فرمایا وَتَدْفَعُ مَيْتَةَ السُّوءِ، یہ انسان کے برے خاتمے کو ختم کر دیتا ہے۔ جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے اللہ اس انسان کو اچھی موت عطا فرماتے ہیں۔
اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایسے لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرنے والے نہیں ہیں ان کے متعلق بھی ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة، جو اپنے سونے اور چاندیوں کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ فرمایا فبشرهم بعذاب علیم، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن ایک دردناک عذاب ہوگا۔ اور فرمایا وہ کیسا ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم، ان کے اسی مال اور پیسے کو اللہ اس دن ان کے اوپر پگھلا کر کے ان کی پیشانیوں کو اور ان کی جبینوں کو اس کے ذریعے اللہ جلائیں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایسا انسان جس کو اللہ نے کوئی مال دیا ہے وہ اس کا حق ادا نہیں کرتا، وَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، وہ اس کی زکات ادا نہیں کرتا، فرمایا مُسِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ کی طرف سے کل قیامت کے دن اس کے مال کو اس کے سامنے شجاعاً اقرا، گنجے سانپ کی صورت دے دی جائے گی، اور فرمایا لَهُ زَبِيبَتان، اس کے سر کے اوپر دو نشان ہوں گے، يُطَبِّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہ قیامت کے دن اس کے گلے کے اندر لپیٹ دیا جائے گا، اور وہ بول بول کے کہے گا ثم یأخذ بلحظتیہ بشدقیہ، وہ سانپ اس کی باچھوں کو چیر رہا ہوگا، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اس انسان کو یہ کہہ رہا ہوگا انا مالکا وانا کنزکا، میں تیرا وہی مال ہوں، تیرا وہی خزانہ ہوں جس کو تو جمع کر کر کے رکھا۔ تو میرے بھائیوں یہ بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ دین اسلام کے اندر زکوٰۃ کا جو ایک سسٹم ہے اس کو اللہ رب العالمین نے اس قدر اہمیت دی ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے خرچ کرنے والوں تم اس بات کے پریشان نہ ہونا، تم جب اپنے رب کو 1 روپیہ دیتے ہو تمہارا رب اتنا قدردان ہے، اللہ اس ایک کے عوض فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اللہ اس ایک کو 7 بناتے ہیں، جیسے تم دنیا میں ایک دانہ بوتے ہو اور اس ایک دانے سے 7 سٹے نکلتے ہیں اور ہر سٹے میں 100 دانہ ہوتا ہے، اسی طرح میرا رب بھی آپ کو آپ کے اخلاص کے قدر 700 گنا تک بھی رزق، اور جس کے لیے وہ چاہتا ہے اس سے بڑھا کر کے بھی دیتا ہے۔ وہ میرے رب کا انسان کے ساتھ معاملہ ہے، جس قدر اس کا اخلاص گہرا ہوتا ہے اللہ اسے اس قدر ہی گہرا اس کا ریٹرن بھی عطا فرماتے ہیں۔ عموماً زکوٰۃ کے کچھ مسائل ہیں جو ہمیں سمجھنے چاہیے، کچھ چیزیں وہ ہیں جن کے اوپر 1 سال کے بعد انسان نے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے فصلیں ہیں، ان کی زکوٰۃ جس دن ہم ان کی کٹائی کرتے ہیں، وہ ہماری زمین اگر سال میں ہمیں 2 فصلیں دینی ہے تو ہمیں ہر کٹائی کے موقع کے اوپر اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ الانعام ہے اس میں فرماتے ہیں، فرمایا کلوا من ثمرہ اذا اثمر، کہ تم کھیتیوں سے کھاؤ جب وہ تمہیں پھل عطا کریں، وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ، اور جس دن تم ان کی کٹائی کرو اسی وقت ان کا حق بھی اللہ کا جو حق ہے وہ اس میں سے نکال دیا۔ اب وہ فصل میں سے کتنی فصل ہو تو انسان کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس فی حب ولا تمر صدقۃ حتی یبلغ 5 اوسق، فرمایا کہ کسی بھی غلے کے اوپر، کھجور کے اوپر
کوئی زکات نہیں ہے حتیٰ کہ اس کی مقدار جو ہے وہ 5 وسق کو پہنچ جائے. یہ پیمانے تھے اس دور کے، جیسے آج ہمارے ہاں پیمانے ہیں، لیٹر کا پیمانہ ہے، من کا پیمانہ ہوتا ہے، کلو گرام کا پیمانہ ہے. اس دور میں یہ پیمانے تھے، اور اس کی اگر ہم پیمائش نکالیں تو 5 وسق جو ہے اس کے اندر تقریباً 1 وسق 60 سا کا ہوتا ہے. 1 وسق 60 سا کا ہوتا ہے، اور آج کے اگر اس کو پیمانوں میں کنورٹ کیا جائے 60 سا کو، تو یہ تقریباً 16 من کے قریب فصل بنتی ہے. یعنی انسان کی کھیتی میں سے کم اگر 16 من مقدار پھل اور غلہ نکلتا ہے تو اس کے اوپر زکات فرض ہو جاتی ہے. اگر اس سے کم ہے تو پھر اس کے اوپر کوئی زکات نہیں. ہم نے زکات دینی کتنی ہے اس فصل میں سے؟ اس کے پھر آگے 2 طریقے ہیں کہ اگر آپ نے اس فصل کے اوپر پانی جو ہے وہ اگر خود سے خرچ کر کے اس فصل کو لگایا ہے تو اس میں سے زکات کسی اور اعتبار سے لی جائے گی. اگر اس کو نہری پانی لگا ہے تو اس کے اوپر زکات کسی اور طرح سے ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیما سقط السماء والعیون، ایسی زمینیں جو آسمان سے سیراب ہو جاتی ہیں یا ان کو چشمے سیراب کر دیتے ہیں، او کان عقریہ، آپ نے فرمایا یہاں ایسی زمینیں ہیں کہ انہیں زیادہ پانی کی ضرورت پڑتی نہیں، ان میں فصل جو ہے وہ ویسے ہی نمی والی زمین ہوتی ہے، فصل کو پانی لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو فرمایا ایسی زمین کے اوپر العشر، انسان نے 10واں حصہ دینا ہے. اور جس کے اوپر محنت کے ساتھ وہ مالیت خرچ کر کے اس کو پانی لگایا گیا تو ایسی زمین کے اوپر آپ نے فرمایا نصف العشر، 20واں حصہ ہے جو اللہ کی راہ میں آپ نے ادا کرنا ہے. تو زمینوں کے اندر سے پیداوار جو حاصل ہوتی ہے اس کے اوپر اگر ہماری فصل 16 من کی مقدار کو پہنچ جائے، اور پھر اگر زمین پہ ہم نے پیسے لگا کے پانی لگایا ہو تو اس کا 20واں حصہ دینا ہے، اور اگر وہ چشموں سے سیراب ہوئی ہے تو اس کا 10واں حصہ ہم نے اللہ کی راہ میں زکات کے طور پر ادا کیا. اس کے علاوہ جو مالیت ہے انسان کے پاس، اس کے اندر شریعت نے ہمیں یہ اصول دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استفاد مالا فلا زکات علیہ حتی یحول علیہ الحول، کہ زکات ادا کرنے کے لیے بنیادی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ انسان کے پاس اس مال کو پڑے ہوئے 1 سال کا عرصہ گزر جائے. فرمایا جب اس کے اوپر 1 سال گزر جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر جو زکات واجب ہوتی ہے. اور شریعت کے مسائل کے اندر عموماً قمری سال کا اعتبار کیا جاتا ہے. اگر کوئی انسان شمسی سال کا بھی اعتبار کر کے زکات دے لیتا ہے تو اس میں شرط کوئی قباحت والی بات نہیں ہے. سونے اور چاندی کا نصاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود بتا دیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس فیما دون 5 اواق، 5 اوقیے سے کم اگر انسان کے پاس من الورا کی صدقہ، چاندی بڑی ہو تو اس کے اوپر صدقہ نہیں ہوتا، اس کے اوپر زکات نہیں ہوتی. اور یہ 5 اوقیے جو ہیں یہ آج کے دور میں جیسے ہمارے ہاں جو مقدار چلتی ہے تولے کی، اس کے حساب سے نکالی جائے تو یہ تقریباً 52.5 تولے مقدار بنتی ہے. یعنی جس انسان کے پاس 52.5 تولے چاندی موجود ہے اس کے اوپر زکات پڑے گی. اور آج کے ریٹ کے اعتبار سے اگر ہم اس کا ریٹ نکالیں تو یہ تقریباً 1,33,875 روپے بنتے ہیں. جس انسان کے پاس یہ پیسے سیونگ کے طور پر پڑے ہوئے ہیں اور اس کو 1 سال گزر گیا ہے تو ایسے انسان کے اوپر زکات فرض ہو جاتی ہے، اور اس میں سے اس نے 2.5% جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اور سونے کی مقدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی لیس علیک شیء حتی یکون لک 20 دینارا، فرمایا اگر 20 دینار تک سونے کی مالی تمہارے پاس سونا پڑا ہو
اور آج کے اگر تولوں میں اسے کنورٹ کیا جائے تو یہ تقریباً 7.5 تولے بنتا ہے۔ 7.5 تولے اگر کسی انسان کے پاس زیور پڑا ہوا ہے سونے کی مالیت میں تو اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، وہ اس میں سے اس کا 2.5% جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا۔ اس کے علاوہ انسان کے مالی تجارتی معاملات ہوتے ہیں کہ ان کی زکوٰۃ جو ہے وہ تجارت کا مال جو ہے اس کی زکوٰۃ کتنا ہو تو کتنی نکالنی ہے۔ اس میں ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ان نخرج الصدقہ، ہم اپنے صدقوں کو نکالیں، من الذی نعدہ للبیع، وہ مال جس کو ہم تجارت کے لیے شمار کرتے ہیں، تجارت جس کے ساتھ ہم کرتے ہیں اس کی ہم زکوٰۃ نکالا کریں۔ اور اس حدیث کی شرح میں علماء نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کم سے کم کوئی مقدار متعین نہیں کی، تو لہذا تجارت کے مال کے اندر جتنا بھی وہ کم ہو اس کی زکوٰۃ ہر صورت میں نکالنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مدینے کی گلیوں میں چل رہے تھے، تو ابو عمر بن حماس کہتے ہیں کہ میرے ابا نے مجھے یہ خود بات بتائی، میرے ابا کا یہ واقعہ ہے کہ ان کا بزنس تھا، وہ چمڑے کے ساتھ کمانے اور تیر اور ترکش بنا کر کے بیچا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے فرمایا کہ ادی صدقۃ مالک، کیا تو اپنے مال کا صدقہ دیتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ انما ہوا خدم، یہ تو چمڑا ہے، لکڑیاں ہیں، کس ذریعے میں یہ سارا کچھ بناتا ہوں، اس کی زکوٰۃ کیسے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا قومہ، اس کی بھی زکوٰۃ بنتی ہے تو اس کا اندازہ لگا کہ یہ کتنی مالیت کا ہے، ثم اخرج صدقتہ، پھر تو اس کے صدقے کو نکال دے، اس کی زکوٰۃ کو نکال دے۔ تو اس سے مسئلہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسی چیزیں جن کا ہم تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، وہ جتنی بھی مالیت کی ہوں اس کو ہم ایک موٹے سے اندازے کے مطابق کہ میری دکان میں، میری فیکٹری میں اتنی مالیت کا مال جو ہے وہ ہر وقت پڑا رہتا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ 2.5% میں نے زکوٰۃ دینی ہے۔ پھر آ جاتی ہے انسان کی پراپرٹی کئی طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ایسی پراپرٹی ہے جو انسان کے اپنے ذاتی مصرف میں ہے، تو جو ذاتی مصرف کے اندر چیزیں ہوتی ہیں اس کے اوپر اسلام میں کسی قسم کی کوئی زکوٰۃ نہیں رکھتی، وہ چاہے میرے 10 گھر بھی ہو سکتے ہیں، وہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ذاتی مصرف کے جو میرے گھر ہیں، ایسی پراپرٹی کے اوپر کوئی اسلام نے زکوٰۃ تعبد نہیں کی۔ اس کے علاوہ وہ میرے گھر جو خرید و فروخت کے لیے میں بناتا ہوں، تجارت کرتا ہوں ان کے ذریعے، تو ایسے گھروں کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کرائے کی نیت سے بناتا ہے کہ میں نے اس کو بنا کے رینٹ آؤٹ کرنا ہے، تو ایسی پراپرٹی کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اس سے آنے والا جو کرایہ ہوتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لیس علی العوامل شیء، جو مشینری ہے جس کے ذریعے پروفٹ جنریٹ ہو رہا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک انسان نے فیکٹری لگائی ہے، اس میں 5-6 کروڑ کی مشینری اس نے لگائی ہے، تو اس سے جو پروڈکشن حاصل ہو رہی ہے اس کے اوپر تو زکوٰۃ ہوگی، لیکن اس مشینری کے اوپر جو ہے وہ اس حدیث کے تحت زکوٰۃ نہیں بنتی۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے بعد میں بھی اسی طرح اعتبار کیا کرتے تھے کہ ہماری جو زمینیں ہوتی تھی جن سے ہم کاشت لیا کرتے تھے، اس کاشت سے جو ہمیں پھل ملتا تھا اس کی تو ہم زکوٰۃ دیتے تھے، لیکن اس زمین کی زکوٰۃ نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ زمین جو ہے وہ ہماری پروڈکشن کا ذریعہ بنتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے وہ مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ پھر جو کرایہ ہے اس کے متعلق بھی ہم لوگ سوال کرتے ہیں کہ کرائے کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے کہ نہیں بنتی۔ تو اگر تو آپ کے پاس کرایہ
सेविंग में जा रहा है, तो साल गुजरने के बाद अगर वो किराया कम से कम निसाब जो 52.5 तोले चांदी है, उस दिन आप चांदी का रेट निकाल करके चेक करें कि अगर 1 साल के किराए मैंने महफूज किए थे और उनके ऊपर साल गुजर गया है और ये उस मिकदार को पहुंच गया है जिसके ऊपर ज़कात वाजिब होती है, तो फिर उस किराए के ऊपर ज़कात है। लेकिन अगर आप साथ खर्च कर दिए, आपने यूज कर लिया है, तो उसके ऊपर फिर कोई ज़कात नहीं बनती, क्योंकि वो तो मिकदार को पहुंची नहीं है, तो लिहाजा उसके ऊपर भी ज़कात नहीं है। हमारे यहाँ अमूमन लोग ये भी पूछते हैं एक सवाल कि मैं तो सारा साल ज़कात देता रहता हूँ, मेरे पास लोग आते हैं मुख्तलिफ, तो मैं नियत करके ज़कात देता रहता हूँ। तो उसमें एक एहतियात हमें करनी चाहिए, वो ये कि हमें उसे काउंट करना चाहिए। आप वक्त से पहले ज़कात दे सकते हैं, इसमें शरत कोई कबाहत नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को इस बात की इजाज़त दी कि आप वक्त से पहले ज़कात दे सकते हैं, अगरचे अभी साल नहीं भी हुआ, तो उसमें फिर एहतियात की ज़रूरत यह है कि आप वो जो ज़कात देते हैं, किसी को 5,000 दिया, 10,000 दिया, 1 लाख दिया, तो उसको आप शुमार करते रहें और साल होने के ऊपर आप टोटल अपना हिसाब बनाएं कि अब मेरे माल पे टोटल ज़कात इतनी बनती है, उसमें से थोड़ी थोड़ी करके मैंने इतनी पहले खर्च कर चुका हूँ और ये बकाया है, वो दे के आप अपनी ज़कात को पूरा कर सकते हैं। इसी तरह ज़कात के मसाइल में एक मसला वो कर्ज की रकम का है कि मैंने किसी को कर्ज दिया हुआ है, वो रकम की मैं ज़कात दूंगा कि नहीं। तो ऐसा कर्ज, इसमें उलमा ने ये वजाहत की है कि ऐसा कर्ज जिसके वापस मिलने की आपको उम्मीद है कि ये कर्ज मुझे वापस मिल जाएगा, तो उसको आप अपनी टोटल मालियत के अंदर, क्योंकि वो माल आपका है, अगर आपको उम्मीद ही नहीं है कि यहां से ये बस ये नहीं मिलने वाला, तो फिर अगर बाद में मिल जाए तो उलमा ये कहते हैं कि उसकी भी फिर ज़कात देनी चाहिए। आपने ज़ाहिरी हालात से देखा कि इसकी उम्मीद नहीं है मिलने की और आप उसकी ज़कात नहीं देते रहे, और अगर बाद में आपको मिल गया तो उसकी ज़कात फिर आपको बाद में अदा कर देनी चाहिए। और ज़कात देनी किन्हें चाहिए, इसमें किसी मौलवी का, किसी आलिम का फतवा नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फतवा है। आप खुद अपने घरों में जाके कुरान मजीद की सूरह तौबा खोल के उसकी आयत नंबर 60 जो है वो पढ़ सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद ज़कात के मसाले को बयान किया है, फरमाया इन्नमस सदक़ात, ये जो तुम्हारी ज़कातें हैं, लिल फुक़ारा, ये फुक़ारा के लिए, वल मसाकीन, मिस्कीनों के लिए। ये फकीर और मिस्कीन क्या होता है, ये दोनों ही मोहताज के माने में आते हैं। बाद लोग इसमें फर्क भी करते हैं कि फकीर वो होता है जो ज्यादा बदहाल होता है, जिसकी जरूरतें ज्यादा पूरी नहीं हो रही होती, और मिस्कीन वो होता है कि जिसकी आमदनी कुछ ना कुछ तो होती है लेकिन उसकी जरूरतें ज्यादा होती हैं, वो पूरी हो नहीं पा रही होती। तो बहरहाल ये दोनों मोहताज के माने में आते हैं। बाद लोगों ने ये भी फर्क किया है कि फकीर उसे कहते हैं जो किसी से मांग लेता है, और मिस्कीन उसे कहते हैं कि जो सफेद पोश होता है, वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। तो बहरहाल फकीर और मिस्कीन ये दोनों होते मोहताज, यानी जो अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे, उनकी जरूरतें ज्यादा हैं और आमदनी कम है, तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़कात का माल रखा है। इसी तरह फरमाया वल आमिलीना अलैहा, जो उसके ऊपर आमिल हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका इकट्ठा करने के लिए, ज़कात लेने के लिए लोगों को भेजा करते थे। तो उनकी ज़रूरियात जो हैं, जैसे आज हमारे यहाँ ज़कात कमेटियों का निज़ाम है, तो उनकी सैलरीज वो उसी में से, ज़ाहिर उस सिस्टम में से दी जाती हैं। तो अल्लाह ताला ने इसकी भी इजाज़त दी है वल आमिलीना अलैहा, कि उनको भी इसमें से दिया जा सकता है। चौथा मसरफ अल्लाह ताला ने ये बयान किया वल मुअल्लिफाति क़ुलूबुहुम, तारीफ़े क़ल्ब के लिए खर्च करना। और तारीफ़े क़ल्ब से मुराद एक तो वो लोग हैं जो रिवर्स होते हैं, उनके ऊपर भी अपने माल को खर्च किया जाता है। बाज़ उलमा ने इसकी ये सूरतें भी बयान की हैं कि ऐसा इंसान कि जिससे आपको उम्मीद हो कि इसको कुछ ना कुछ माल दिया जाएगा तो ये इस्लाम की तरफ आ जाएगा, उसका मैदान है इस्लाम की तरफ, आप उसके ऊपर कुछ माल खर्च करेंगे, अगरचे वो अभी उसने कलमा नहीं पढ़ा होगा, तो आप उसको भी अपना माल जो है वो दे सकते हैं ज़कात में से। इसी तरह आगे अल्लाह ताला ने फरमाया फिर रिकाब, गर्दनें आजाद करवाने में, किसी को नाजायज जो है वो सजा हो गई,
آج کے دور میں تو ظاہر ہے غلامی کا سسٹم نہیں ہے، لیکن کسی کو ناجائز جیل ہو جاتی ہے یا انٹرنیشنل لیول پہ کافروں کی طرف سے کچھ مسلمانوں کو جو ہے وہ پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ اپنے کیس لڑنے کے حل نہیں ہے، تو یہ بھی وہ پھر رقاب کے اندر آتے ہیں کہ ان کی گردنوں کو چھڑانے کے لیے آپ زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ والغارمین، ایسا آدمی جس کو چٹی پڑ گئی، کسی کی ضمانت دی تھی اور وہ بھاگ گیا، تو اب ظاہر اس کو وہ ریٹرن کرنا پڑے گا اور اس کی اتنی حیثیت نہیں، تو اس انسان کے اوپر بھی زکوٰۃ کے مال کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جو اللہ کے دین کی سربلندی کے کام ہیں، بالاتفاق تمام مفسرین نے سے لکھا ہے کہ وہ جہاد کرنے والے لوگ ہیں، ہم الغزات، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں غزوے کرنے والے ہیں، جو اللہ کی راہ میں میدانوں میں لڑنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی اپنی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر، ظاہری طور پہ ٹھیک ہے ایک انسان لیکن سفر میں تھا، کچھ ضرورت ایسی پڑ گئی اور وہ محتاج ہو گیا، تو ایسے انسان کے اوپر بھی اپنی زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض لوگ یہ سوال بھی پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو اس میں یہ اصول یاد رکھیں کہ جن کی ضرورتیں پوری کرنا آپ کے ذمے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ مثلا ایک بچہ ہے، اس کی بھی آپ نے شادی نہیں کی، ایک بچی ہے وہ آپ کے گھر میں رہتی ہے، یا بعض دفعہ بچے والدین کے حوالے سے پوچھتے ہیں، تو نہ ہی ایسے بچوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جن کی ذمہ داریاں پوری کرنا آپ کے ذمے ہے۔ بیوی کی ذمہ داریاں پوری کرنا آپ کے ذمے ہے، ہاں بیوی آپ کو زکوٰۃ دے سکتی ہے کیونکہ بیوی کے ذمے نہیں ہے کہ وہ آپ کی ذمہ داریاں پوری کرے۔ تو بیوی اگر اپنے مال میں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ حضرت ابن مسعود کی بیوی آئی تھی، انہوں نے آگے پوچھا اللہ کے نبی میرا خاوند بہت غریب ہے، میں اس کے اوپر اپنا مال خرچ کر سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا لاکی اجران، اگر تو خرچ کرے گی تو اللہ تجھے دوہرا اجر عطا فرمائے گا، ایک اجر تیرے خرچ کرنے کا ہے، دوسرا اجر تیرے قرابت کا ہے کہ تو نے اپنے قریبی کے اوپر خرچ کیا۔ تو اس سے یہ مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ جن کی ذمہ داریاں پورا کرنا آپ کے ذمے میں ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، لیکن ایسی کوئی بیٹی ہے جس کی آپ نے شادی کر لی ہے، اب اس کی ذمہ داریاں پورا کرنا آپ کے ذمے نہیں ہے، اس کے شوہر کے ذمے ہے، اس کی اگر حالت ٹھیک نہیں ہے تو آپ اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ایک بیٹا ہے، اس کی آپ نے شادی کر دی ہے، وہ آپ سے الگ رہتا ہے، تو اس کی بھی اگر صورتحال نارمل ہے، اس کے وہ بھی فقراء کے اندر یا مساکین کے اندر یا ان 8 مسائل میں سے کسی پہ آتا ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ کے مال کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھ کے اور کما حقہ جس طرح شریعت کے تقاضے ہیں اس طرح خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔